مسلمان کبھی محبت کا دشمن ہو نہیں سکتا۔ الا لایمان لمن لا محبت له، میرے رسول نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم محبت کے دشمن کبھی نہیں، مذہبی لوگوں نے کبھی محبت سے دشمنی نہیں، ہم تو اہل محبت بدنام اسی لیے کہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل عشق اسی لیے بدنام ہیں۔ یہ اور بات ہے، محبت کی دو قسم، ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ ساری تباہی عشق مجازی۔ اب آئیے آپ لیجیے، دنیا میں سب سے پہلا قتل، تاریخ آپ کے سامنے دوران پڑ رہا ہے، یہ جو عشق کی بات ہو رہی ہے فلموں میں عشق، اچھا ہر فلم کا عنوان یہی ہے، ہر فلمی ڈائجسٹ کا عنوان یہی ہے، ہر سیریل کا عنوان یہی ہے، افیئر، ناجائز تعلقات، اور اس کو محبت کا نام۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے میں ان اینڈ پر پیش کروں گا، جس کو تم محبت کہہ کر نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو، اس کی برائی کتنی ہے۔ دیکھو اقلیمہ، آدم علیہ السلام کی یہ بہت خوبصورت بیٹی ہے، اس کا نام اقلیمہ ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک دن بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے اور دوسرے دن بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ ایک روایت دن کو بیٹا بیٹی یا رات کو بیٹا بیٹی، ایسے جوڑا پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت شریعت کا قانون یہ تھا۔ ایک بات یہ بتاؤں آپ کو، خاص بات، کہ جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم سے لے کے حضور تک، سب کا عقیدہ ایک رہا، لیکن مسائل میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے بات سمجھا، عقیدہ ایک رہا، 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء کا عقیدہ ایک ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مسائل میں اختلاف ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، حنفی بھی صحیح، شافعی بھی صحیح، مالکی بھی صحیح، حنبلی بھی صحیح، یہ چاروں صحیح کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آدم بھی صحیح، نوح بھی صحیح، موسیٰ بھی صحیح، عیسیٰ بھی صحیح، یوسف بھی صحیح، مسئلے میں تو بہت اختلاف ہے، لیکن پھر صحیح کیوں ہے؟ تو کہا صحیح ہونے کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح ہونے کا عقیدے سے تعلق ہے۔ جب ہر نبی مسائل میں مختلف ہو کر عقیدے میں ایک ہو کر کے حق پر ہے سب، تو ویسے ہی چاروں امام عقیدے میں ایک ہے، مسائل میں علیحدہ، اس لیے اس کا ایمان عقیدے پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت میں، ہمارے نبی کی شریعت میں سگے بھائی اور سگے بہن کا نکاح حرام ہے، یعنی ایک ماں ایک باپ سے اگر بچے پیدا ہو تو نکاح حرام ہے، لیکن ایک حوا اور ایک آدم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں جو ایک ساتھ ہوتے ہیں وہ سگے بھائی بہن ہیں، اور جو دوسرے دن والے ہیں وہ سگے بھائی بہن نہیں، وہ اس کو دور کا قانون تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور کا قانون یہ کہ اگر جسم میں نجاست لگ جائے تو اتنا حصہ کاٹنا ہے۔ آج ہم یہ نہیں کر سکتے، کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو بولو مسائل تو مختلف ہے، ایک الگ عنوان ہے، لیکن بات آئی ہے تو اس لیے میں نے اشارہ دے دیا تاکہ آپ کی عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو کل کا بیٹا، جیسے سنیچر کو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے اور اتوار کو بیٹا بیٹی، تو اتوار کا بیٹا اور سنیچر کی بیٹی، ٹھیک ہے، اور سنیچر کا بیٹا اور اتوار کی بیٹی، آپ سمجھ میں آ گئے؟ یعنی جوڑی یوں بنتی تھی، یوں اس طرح سے جوڑی بنتی تھی کہ کل کا بیٹا آج کی بیٹی اور آج کا بیٹا کل کی بیٹی۔ تو اقلیمہ جو تھی وہ پیدا ہوئی، اور قابیل نے جو پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ اقلیمہ تھی بڑی خوبصورت، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسی جوڑ بنتی تھی ویسے بنائی، تو ایک نے انکار کر دیا، نہیں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت ہے اور جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر اس نے کہا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہو۔ نبی کے ساتھ پہلا منہ چلانے والا وہ ہے جو عشق مجازی میں مبتلا ہوا، عورت کے حسن میں مبتلا ہوا، پہلے باپ کی بے ادبی کی، منہ چلایا نبی سے، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑ رہا ہے اپنے بھائی سے، ایک کام کریں، ایک کام کریں، دونوں سے قربانی کروائیں، مختصر دونوں سے قربانی کروائیں،
جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا نکاح کلیمہ کے ساتھ ہوگا. دونوں نے قربانی دی تو ایک نے جو قربانی دی وہ سڑی بڑی بالیاں لائی اور قربانی میں رکھ دی, اور ایک بیٹے نے جو حضرت آدم کا وفادار تھا خوبصورت دمبا لایا اور اس کو رکھا. تو آگ آئی اور اسی دمبے کو اٹھا کے لے گئی اور اس کی قربانی چھوڑ دی. وہ حسد میں آ گیا تو اس لڑکی کی محبت میں اس نے پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا. دیکھ رہے ہیں آپ, باپ کا باغی ہوا, نبی سے منہ چلایا, نبی سے بغاوت کی, بھائی کو قتل کیا, شریعت کا منکر ہوا, بعد میں اس کا منہ بھی کالا ہو گیا. تو پتہ چلا کہ عورت کے حسن کا جو بھی پجاری ہوگا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہاں سے عشق مجازی کا آغاز ہوتا ہے. عشق مجازی کا انجام ہمیشہ برا اور برا ہی ہے. اب اس کو آگے آئیے, پھر الگ الگ دور میں وہ اپنے انداز دکھاتا رہا عشق مجازی. پھر حضرت یوسف کے دور میں ایک مرتبہ پھر اس کی نشاط ثانیہ ہوئی. نشاط ثانیہ یعنی اس کی تجدید. زلیخا بڑی خوبصورت عورت تھی اور وہ حضرت یوسف پر فدا ہو گئی. حضرت یوسف کے گوشے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کروں. نبی تھے جس کے دل میں خدا کی محبت بسی ہو, اسے کیا غرض کسی عورت سے محبت کرے, کسی عورت سے پیار کرے. یہ بہت خاص بات ہے. مولوی ہو, ملا ہو, عالم ہو, جاہل ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, اگر اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے تو علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ناجائز محبت کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت یوسف جو تھے, یوسف علیہ السلام اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. زلیخا کوئی ساری پڑی رہتی تھی اور زلیخا بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی. زلیخا کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے خواب میں اپنے بچپنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بار بار دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ایک اشارہ ملا تھا کہ یہی آپ کا شوہر ہوگا. تو زلیخا نے جلدی بازی کر دی, وقت آنے سے پہلے اس نے راز فاش کر دیے, اور پھر وہ اتنی بدنام ہوئی کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو آپ تو زلیخا کو بھول ہی چکے تھے, زلیخا کو فراموش کر چکے تھے. عشق مجازی میں گرفتار زلیخا کا حال یہ ہوا کہ بوڑھی ہو کر زلیخا مصر کے بازاروں میں بھیک مانگا کرتی تھی. اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر سورہ یوسف, حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ. زلیخا کے دن اس طرح گزرے کہ وہ ایک دور وہ تھا کہ اس کے لیے عزیز مصر نے سونے اور اس کے اندر شیشے ملا کر کے محل بنایا تھا. کہاں سونے اور شیشے کا محل, اور کہاں عشق مجازی کی تباہکاری یہ کہ زلیخا بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی. وہ تو چونکہ زلیخا ایک اعتبار سے عشق مجازی کے اندر عشق حقیقی کا بھی کچھ پہلو لیے ہوئے تھی, کیونکہ وہ یوسف کوئی عام جوان نہ تھے, وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے. تو اللہ نے اس محبت کی لاج رکھ کر کے زلیخا کو یوں بچایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پورا مصر جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہوا تو آپ نے کہا سب کو بلا کے دعوت دو اور کھلاؤ. مصر کا ہر امیر غریب فقیر سب آ گئے کیونکہ سب کنگال ہو گئے تھے, سب کو کھلایا. حضرت یوسف نے تخت پہ بیٹھے ہوئے پوچھا سب مصر کے لوگوں نے کھایا؟ کہا مصر کے لوگوں نے بھی کھایا, ان کے جانوروں نے بھی کھایا, ان کے پرندوں نے بھی کھایا. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا کوئی نہیں رہ گیا, سب. کہا نہیں جاؤ ڈھونڈو, کوئی رہ گیا ہوگا پھر بھی ڈھونڈو, ہو سکتا کوئی رہ گیا. تو دیکھا کہ مصر کے بازار میں ایک بڑھیا ہے جو یوں بھیک مانگے بیٹھی. دیکھا عشق مجازی کا اختتام اینڈ کیا ہے. اگر وہ نبی نہ ہوتے حضرت یوسف تو شاید زلیخا کا اختتام اسی پر ہوتا. وہ تو لاج رکھ لی نبوت یوسف نے علیہ السلام. بہت پاک دامن تھی, بڑی عظیم تھی وہ. زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جب عزیز مصر اس کے پاس جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنی کو بھیجتا, زلیخا کو ہٹا دیتی وہ اور وہ خود وہاں موجود رہتی. اس طرح اللہ نے زلیخا کی حفاظت فرمائی. لیکن چونکہ زلیخا کہیں تو مجازی میں تھی,
مجاز میں تھی، اس لیے دنیا کو بتانا تھا۔ زلیخا بھیک مانگ رہی تھی بازار میں، کسی نے کہا او بوڑھی اماں چل، ہمارا بادشاہ بلاتا ہے، سب کو کھلایا تو بھی کھا لے، چلو یہاں سے جاؤ۔ کون تمہارا بادشاہ؟ کہا وہ جس کا نام یوسف صدیق ہے۔ کہا جا تیرے بادشاہ سے کہنا ایسے غلاموں کے بلانے پہ میں تھوڑی آتی ہوں، وہ خود آئے گا بلائے گا تو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کہا کہ ایک بڑھیا ہے سب آ گئے، وہ نہیں آتی، وہ کہتی بلا تیرے بادشاہ کو، وہ آئے گا تو میں آؤں گی۔ کہا اچھا کوئی ایسا بھی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر زلیخا کو بھول چکے تھے، اس کی وجہ کیونکہ زلیخا ان کا عنوان ہی نہیں تھی، انہیں بظاہر اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ کوئی مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ جس کے آنگن میں بڑے حسین پھول کھلتے ہوں پھر اسے گمشدہ پھولوں کی یاد کب آتی؟ جناب زلیخا کا ان کو خیال ہی نہ رہا۔ آئے ہیں تو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں پر ایک بڑھیا بیٹھی، بڑھاپے میں بھی ابھی اس کی خوبصورتی ہے لیکن جلد پر جھریاں پڑ چکی ہے۔ حضرت یوسف صدیق نے کہا بڑی بھی چلو کھا لو، تو اس نے سر اٹھا کر ایک بار حضرت یوسف کو دیکھا اور مسکرایا لیکن آنکھ میں آنسو تھے۔ یوسف آج بڑی بھی کہتے ہو، پہچانا میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بظاہر فرمایا کون ہو تم؟ یوسف تیرے لیے بدنام ہونے والی، تیرے لیے گھر سے نکالے جانے والی، تیرے لیے بدی کے الزام لینے والی زلیخا، جی پہچان گئے زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ حال تمہارا؟ یوسف تمہاری محبت میں یہ حال ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ بوڑھی بھی ہو چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی عمر نہیں تھی، تو زلیخا نے رو کر کہا یوسف جاؤ، اب تم بھول گئے ہو تو ہم تمہیں بھول تو نہیں پائیں گے۔ یہ کسی کتاب کے ڈائلاگ نہیں ہے، یہ جناب یوسف کے، یہ جناب زلیخا کے دلی جذبات۔ یوسف تم ہمیں بھول گئے، جاؤ ہم تمہیں نہیں بھولیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے، یہ حسن کو جو جھریاں پڑی ہے وہ صرف تمہاری محبت میں، یہ آنکھیں جو رو رو کر سفید ہوئی ہے وہ تمہاری محبت میں۔ یوسف تم تو حکومتیں سنبھالتے رہے اور ہم تمہارے لیے تڑپتے رہے، بے چین رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی درد کی داستان یوں سنائی کہ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بلبل سدرہ جبریل امین آئے، کہا یوسف اس سے کہہ دو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ یوسف کا نکاح ہو۔ تب حضرت یوسف نے کہا زلیخا اب ہجر و وصل میں بدلتا ہے، جبریل وہی لے کر کے آیا ہے کہ تیرے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ تو زلیخا نے سر نیچے کر کے کہا مگر یوسف اب تو وہ جوانی کی بہاریں ختم ہو گئی ہے جس جوانی میں نکاح ہوتے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ اس کی جوانی کو پھر لوٹائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور جناب زلیخا کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی پھر لوٹائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف و زلیخا کا نکاح فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بیٹے جناب زلیخا سے دیے سب کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ بات کرنی یہ ہے کہ وہ تو حضرت یوسف پیغمبر تھے، تو وہاں جناب زلیخا اس نسبت کی وجہ سے کامیاب ہو گئی، ورنہ عشق مجازی کا اینڈ ہے ناکامی ناکامی ناکامی، آنسو آنسو آنسو۔ اس لیے اکثر لوگ جب محبت میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ یا تو خودکشی کرتے ہیں یا تو محبوب کو قتل کرتے ہیں۔ اردو ٹائمز اور انقلاب آپ جتنی روزانہ آپ دیکھیں، معشوقہ کو یوں قتل کیا، خودکشی کی، اخبار میں روز کا عنوان ہے یہ۔ تو ہم کیوں محبت کریں کسی سے؟ اور پھر وہ محبت جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جس کا اینڈ ہی ناکامی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے کہ 3 گھنٹے میں بچہ پیدا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، کالج بھی جائے گا، محبت بھی کرے گا، جدائیاں بھی ہوگی، طلاقیں بھی ہوگی اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔
یہ تو وہ تمہارے جذبات سے کھیلتے ہیں. ہماری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے. ہمیں ہر لمحہ جینا ہے, ہر پل جینا ہے. ہمیں